اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کی ہر سورت کی طرح یہ سورہ شعراء بھی اپنے ایک خاص انداز سے نہایت پر اثر اور زوردار انداز بیان کے ساتھ ہمیں بہت کچھ سکھانے والی سورہ ہے۔ پچھلی کلاس میں جہاں گزشتہ قوموں کے احوال ہم نے ختم کیے، ان میں کچھ آیات اور مضامین بار بار دہرائے گئے، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری جانے والی اس عظیم کتاب کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف ہی نہیں بلکہ اس کی حرکات زیر زبر پیش تک ایک خاص مقصد رکھتے ہیں۔ اسی لیے یقیناً ہمیں پلٹ کر دیکھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے لیے جیسے علماء کا کہنا ہے نا کہ ایک لفظ بھی زائد نہیں ہے، پھر جب بار بار ایک بات کہی جا رہی ہے تو یقیناً اس کا ایک مقصد ہے کہ ہم بار بار اس پر غور کریں، تو اسی لیے ہم اس دیکھ رہے ہیں پیچھے پلٹ کر۔ تو الحمدللہ آپ سب نے جو کچھ بتایا، اس کے علاوہ کچھ باتیں جو میرے ذہن میں تھیں وہ بھی ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اصل دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ یہ جو واقعات تھے یا جو آیات بار بار آ رہی تھیں، ان واقعات کے تذکرے میں سب سے زیادہ آنے والا لفظ تقوی ہے۔ الا تتقون، الا یتقون سے انبیاء کرام کی دعوت شروع ہوئی کہ کیوں نہیں تقوی اختیار کرتے، الا یتقون، کیوں نہیں وہ تقوی اختیار کرتے۔ گویا انسانوں کی یہ غفلت کیسی حیران کن چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کے غضب کو بھڑکانے والے کام کرتے رہیں اور اس کی پکڑ سے کوئی ڈر نہیں، اس کے بندوں کے ساتھ زیادتی کریں اور اپنے انجام سے بے فکر رہیں۔ اللہ یتقون، کچھ وہ اس کا انہیں خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہیں ہے۔ اس طرح سے بات رسولوں نے شروع کی، اور ہر رسول نے اپنی قوم سے جس طرح بات کی، نرمی کے ساتھ، ان کی خیر خواہی کے لیے دلیل کے ساتھ، اس میں بھی ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے۔ ہر واقعے میں دیکھیں جو گفتگو سنائی گئی ہے، بلکہ قرآن میں کئی جگہ انبیاء کرام کی گفتگو آتی ہے، ہر گفتگو میں ہمارے لیے بڑا ہی نمونہ ہے دیکھنے کا کہ کس طرح لوگوں کی اصلاح ہو، خواہ وہ ایک اپنے چھوٹے سے بچے سے بات ہو رہی ہو، خواہ وہ کسی بڑے مجمع سے ہو رہی ہو، خواہ وہ پوری قوم کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے ان کی اصلاح کی، اس میں نمونہ ہے انبیاء کرام کی گفتگوؤں میں۔ اور یہ بھی کہ انسانوں کی بھلائی کے لیے کیسی بے غرضی ان کے پاس تھی، زبان سے بھی وہ کہہ دیتے ہم کوئی اجر نہیں چاہتے، اجریہ الی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اسی بے غرضی کے ساتھ کام اللہ کے پاس مقبول بھی ہے۔ جب اللہ کے پاس مقبول ہو تو پھر اس کے اثرات دنیا میں بھی نظر آتے ہیں۔ پھر ایک بات جو ان واقعات سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ باطل قوتیں تو ہمیشہ سر چڑھ کر بولتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کتنے ہی مظلوم اور مقہور نظر آ رہے ہوں، ان پہ قہر ڈھائے جا رہے ہوں، لیکن وہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے اپنے ایمان پر، اپنے اصولوں پر قائم رہیں، تو العزیز الرحیم کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اپنے سرکش بندوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ العزیز الرحیم ہے، ان تک بھی ہدایت پہنچانے کے بہترین انتظامات فرماتا ہے۔ الرحیم ہے کہ وہ ان کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، طرح طرح سے اس میں آیات بار بار بیان کی جاتی کہ وہ ہدایت سے حاصل کر لیں، پھر بھی جو سرکشی پر قائم رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑنے کی پوری قوت بھی رکھتا ہے، العزیز بھی ہے۔ ان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ اس آیت کا بار بار بیان حالات کے جو شکار ہوں بندے، ان کے لیے کیسی تقویت اور طمانینت عطا کرنے والا ہے۔ سوچیں کوئی مایوسی دل میں آ رہی ہو اور اس وقت یہ صورت ہم پڑھ رہے ہوں تو کس طرح جیسے مایوسیوں سے نکالنے والی امید کی کرن ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں۔ پھر یہ واقعات جو نمونے کے واقعات ہیں، جس طرح ہم یاد کر رہے تھے کہ کچھ نمونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ واقعات سنائے نا، ورنہ تو کرۂ زمین پر بار بار یہ تاریخ دہرائی گئی، ظالموں کو کیفر کردار پر پہنچایا گیا، دوسروں کو ان کی جگہ پھلنے پھولنے کا موقع عطا کیا گیا۔ ان فی ذالک لآیہ، اس لیے بار بار آتا ہے، خود ٹھوکر کھانے سے پہلے انسان دوسروں کے انجام سے سبق لے لے۔ لآیہ ہے، لامفسس کے لیے ہوتا نا، تاکید کے لیے۔ ان سب واقعات میں آیا ہے، بڑی نشانی ہے، اس سے سبق لے لو، اس کا انتظار نہ کرو کہ خود ٹھوکر کھانا پڑے، خود عذاب میں مبتلا ہونا پڑے۔ انسانی تاریخ کے ان واقعات میں ہمارے لیے بڑی نشانی ہے، اس نشانی سے سبق لیے بغیر ہم نہ گزر جائیں۔
پلٹ کر دیکھیں کیا واقعات ہمیں سکھا رہے ہیں. پھر وما کان اکثرہم مومنین بار بار آتا ہے کہ ایک تو اکثریت کس رخ پر جا رہی ہے اس سے ہم متاثر نہ ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لانے والے ہیں. وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے کہ اچھا سب یہی کر رہے ہیں ہمیں بھی یہ کرنا ہے، بلکہ لوگ تو کیا ہی کرتے ہیں، بہت سے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. وہ ہمارے لیے غلط صحیح کا پیمانہ نہیں ہے. سب کر رہے ہیں تو آج وہ چیز ہی صحیح ہے، جو وہ نہیں کر رہے ہیں وہی غلط ہے. دوسرے یہ کہ وما کان اکثرہم مومنین کے بار بار دہرانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر چلنے والے ہر فرد کے لیے بڑی تسلی ہے کہ اصلاح کا کام تو اسی طرح ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دعوت دیں اور لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیں. بہت سے لوگ مخالفت کریں گے، بہت سے نہیں مانیں گے آپ کی بات، بہت سے لوگ ایمان لانے میں بڑا ٹائم بھی لیں گے اور اس کا اثر نہیں لیں گے آپ کی نصیحت کا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اثر ہو بھی سکتا ہے. جو سلیم فطرت فوراً ایمان لے آئے وہ پھر ان کے لیے پھر بڑی ہدایت ہے، وہ پھر ہدایت پانے والے ہیں. تاریخ سے یہ نشانیاں دکھانے کے بعد، اب یہ تو تھیں جو پیچھے ہم نے پڑھی جو نشانیاں ہمیں دکھائی گئیں، بات پھر وہیں پلٹ رہی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی. سورہ شعراء کی ابتدا یاد کیجئے، حروف مقطعات کے بعد دوسری آیت کیا تھی؟ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. اس کتاب پر ایمان نہ لانے والوں کو نشانیوں پر نشانیاں دکھائی گئیں. شروع میں بھی واقعہ شروع ہونے سے پہلے کچھ آیات نشانیاں دکھانے والی تھی، زمین کی نشانی، پھر تاریخ سے نشانیاں شروع ہوئیں. پھر کہا جاتا ہے دیکھیے آیت 192 192، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، تنزیل رب العالمین، تنزیل ہے، اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے اس کی تنزیل ہوئی ہے. ہو کا اشارہ قرآن کی طرف ہے، قرآن کی بات ہو رہی تھی. جس طرح سورت کی ابتدا ہوئی تھی وہاں آیات الکتاب المبین کہا گیا تھا، اسی طرف اشارہ ہو کا ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے وَإِنَّهُ، یہ تنزیل ہے رب العالمین کی طرف سے. لا تنزیل ہے، بلکہ لا جو تاکید کے ساتھ، بہت زور کے ساتھ کہنے کے لیے، شدت کے ساتھ جیسے کوئی بات کہی جاتی ہے تو لام زبر لگتا ہے نا، جیسے یہ بات بالکل یقینی ہے. اور نزلہ کے معنی ہم جانتے ہیں نازل ہونا، نازل کرنا، اتارنا، لیکن جب تنزیل کہا جائے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے بہت اہتمام سے اتارنا. جتنی قیمتی چیز ہو اسی کے مطابق اہتمام سے پیش کی جاتی ہے. اور یہ کتاب تو پھر رب العالمین کی نازل کردہ، وہ جو اس پوری کائنات کا رب، آقا، پروردگار، مالک ہے، اس کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے. اس انسان کے لیے، اس مشت خاک کے لیے، جو پوری کائنات میں ایک ذرے برابر حیثیت رکھنے والا وہ انسان، اس کے لیے رب کا فرمان. ذرا سوچیں ہماری زندگیوں میں پھر اس کا کیا مقام ہونا چاہیے. اس پوری صورت کو اگر ہم ایک ساتھ دیکھیں یا وہ یاد کریں جو ہم ابھی پیچھے پڑھ آئے ہیں، تو یہاں جیسے کہا جا رہا ہے اس قرآن کی تنزیل رب العالمین کی طرف سے ہو رہی ہے. رب العالمین جس کا تعارف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کروایا تھا، کن الفاظ میں کروایا تھا؟ اسی سورہ شعراء میں جو آتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما، تمہارا رب، تمہارے آبا کا رب، مشرق و مغرب کا رب. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے تعارف کروایا تھا. یہ ہم اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جیسے کہا جا رہا ہے نا رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا. وہ رب العالمین کیسا رب ہے؟ وہ جو آسمان و زمین کا، مشرق و مغرب کا. ابراہیم علیہ السلام کا تعارف یاد کیجئے جو وہ رب العالمین کا کرواتے ہیں کہ الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور جو میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا دیتا ہے، مجھے موت دے گا دوبارہ زندگی بخشے گا. وہ ہے آقا، وہ جو العزیز ہے، جس نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا. وہ رب العالمین ہے جو رحیم بھی ہے، جس نے ہدایت پہنچانے کے انتظامات کیے، اہل ایمان کو، اپنے شکر گزار بندوں کو یوم عظیم کے عذاب سے بچا لیا. وہ اس رب العالمین کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، اس کی یہ تنزیل ہوئی ہے اس قرآن کی. اور پھر کہا جاتا نزل بہ الروح الامین، نزلہ کہ اتارا گیا کس کے ذریعے؟
الروح الامین کے ذریعے. الروح الامین ہم جانتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے. اب روح الامین یہاں پہ خاص طور پہ اس کتاب ہی کی یہاں پہ اہمیت بتائی جا رہی ہے. یہ کیسی کتاب ہے، یہ کتنی اہم کتاب ہے. وہ جو رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی ہے، اس کو لانے والے فرشتے بھی کون ہیں؟ صرف فرشتے ہی نہیں، ملائکہ میں بھی بلند مقام رکھنے والے، جیسے سورہ تکویر میں کہا گیا دی قوت عند ذی العرش مکین، قوت رکھنے والے، ذی العرش، عرش والے کے پاس بلند مرتبہ رکھنے والے، مطاع ثم امین، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے. مطاع کہیں تو جس کی اطاعت کرتے ہیں، سب ان کی اطاعت کرتے ہیں. اور پھر امین بھی کہا گیا، امانت دار ہیں. سورۃ النجم میں بھی جبرائیل علیہ السلام کی تعریف شدید القوا اور ذو مرہ کے الفاظ سے ہوتی ہے. بہت طاقت رکھنے والے، ذو مرہ کہیں تو بہترین خوبیوں کے مالک، جس میں کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہو. اور یہ کہ اللہ کے جیسے پیغام کی حفاظت کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. اور امین بھی ہیں، پوری امانت داری کے ساتھ اس پیغام کو پہنچانے والے ہیں. اور پھر کہا جاتا، آیت دیکھیں اگلی 194، اللہ قلبکا، اللہ پر، قلبکا آپ کے قلب پر. واحد کے ساقے میں جب کہا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا، اور یہاں تو پتہ ہی چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کہا جا رہا ہے، اللہ قلبکا، آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر. لی تکونا، لی کیا جیسے کسی چیز کا سبب بتانے کے لیے آتا ہے یہ لی لام زیر، اس کے لیے، کس لیے؟ تکونا، تاکہ آپ ہو جائیں، من المنذرین، منذرین میں سے. منذرین، منذر ہوتا ہے جو انذار کرنے والا ہو، لوگوں کو خبردار کرنے والا ہو. آپ، تاکہ آپ ہو جائیں منذرین میں سے. جب پیچھے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر رسول نے اپنا تعارف کروایا کہ کس طرح انی لکم رسول امین کہہ کر، کہ ہم ہیں امانت دار رسول. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی الامین. آپ کا خطاب آپ قوم نے آپ کو جو دیا تھا آپ کی نبوت سے بھی بہت پہلے، الامین. اور آپ کا قلب مبارک کیسا پاکیزہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ بہترین کلام، اپنا عظیم کلام اتارنے کے لیے منتخب کیا. پھر اس عظیم کتاب کے اتارے جانے کا مقصد اس سے بھی بلند تر، لتکون من المنذرین، تاکہ تم ہو لوگوں کو خبردار کرنے والے، تم منذر بن جاؤ. یہ کتاب ہے بھی دل پر ہی اترنے والی. دل میں اترے بغیر تو اسلام کے کٹر مخالفین بھی قرآن کا علم عام مسلمانوں سے زیادہ رکھتے ہیں. دماغ سے تو بہت سے سمجھنے والے ہو سکتے ہیں، قرآن کا علم ہو، اس کے الفاظ زبان پہ رہتے ہوں، کہ مدینے کے منافقین تک بھی تھے، یا آج ہی جو بڑے بڑے اسلاموفوب ہیں وہ عام مسلمانوں سے زیادہ قرآن کو جانتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے کہ کیا قرآن میں ہے، لیکن کچھ فائدہ اس سے نہیں اٹھاتے. ان کے وہ دل میں نہیں اتری وہ بات، دل تک ہی وہ قرآن نہیں پہنچا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو باقی رہتی دنیا تک کے لیے اس قرآن کے ذریعے منذر بننا تھا، دنیا والوں کو خبردار کرنا تھا. یہاں اس صورت کے لحاظ سے انذار کی باتیں آ رہی ہے کہ آپ لتکون من المنذرین، کہ آپ منذرین میں سے ہو جائے. ہر نبی اپنے قوم کے لیے منذر ہی تھے، اور آپ بھی ان میں سے ہو جائے، من المنذرین میں سے ہو جائے، خبردار کرنے والے ہو جائے. آپ بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے. دوسری جگہ آتا ہے بشارت کا بھی آپ کو کام کرنا ہی تھا. تو سورہ مریم کے آخر میں آتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، انما یاد ہوگا، سوائے اس کے نہیں، پس سوائے اس کے نہیں، یہی کہ ہم نے یسرناہ، ہم نے آسان کر دیا ہے اس کلام کو، آسان کر کے، بِلِسَانِكَ، تمہاری زبان میں ہم نے نازل کیا، تمہاری زبان پر ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دیں، بشارت دے دیں متقین کو. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور قوم اللُّدّا کے کیا معنی؟ جیسے ہٹ دھرم لوگ ہوں جو نہیں ماننے والے ہوں، آپ ان کو انذار کر دیں، ان کے لیے آپ منذر بن جائیں. منذر بننا ویسے دوسرے الفاظ میں کیا ہے؟ تمام انسانوں کی اصلاح کے لیے کھڑا ہونا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا. اس قرآن عظیم کی نعمت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عظیم ذمہ داری تھی، اور اسی ذمہ داری کا حصہ ہم پر بھی آتا ہے.
انسانوں کی گمراہی اور فساد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے جیسے پریشان کن بوجھ تھا، کہا بھی گیا کہ آپ کا بوجھ ہم نے ہٹا دیا جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، اسی طرح سے اب وہ جو بوجھ تھا آپ پر، جو آپ کو پریشانی تھی، اس قرآن کی نعمت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ اس کی اصلاح کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اب آج کی دنیا بھی کس رخ پر جا رہی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے پریشان کن ہے، اور ہونا ہی چاہیے ہمیں اس کے لیے فکر مند۔ اس کا علاج بھی اسی کتاب میں ہے، اسی کے ذریعے لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ جس کے لیے بھی ہم پریشان ہوں، اپنی اولادوں کے لیے پریشان ہوں، قوم کے لیے پریشان ہوں، دوست احباب کے لیے پریشان ہوں، سبھی کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ اس قرآن کے ذریعے سے انسان، یہ جیسے ابھی سورہ مریم کی آیت ہم یاد کر رہے تھے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، متقین کو تو بشارت دے دیں اور دوسروں کے لیے انذار کریں، اس قرآن کے ذریعے سے اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اس قرآن کا مزید تعارف اور اس کی اہمیت ابھی آگے اور بیان ہو رہی ہے۔ وہ آیت 194 دیکھیے، بِاللِّسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، بِاللِّسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ یعنی زبان میں عربی مبین کی، عربی مبین کی زبان میں۔ اب صاف صاف عربی زبان کے ساتھ یہ نازل ہوا قرآن کہا جا رہا ہے۔ مبین کے معنی ذہن میں ہوں گے، کئی دفعہ ہم سمجھتے رہے ہیں بالکل واضح کوئی چیز ہو، خود سے پتہ چل رہی ہو وہ ہے کیا چیز، واضح کر دینے والی کے لیے بھی کہا جاتا۔ اور یہ پھر یہ کہ یعنی رب العالمین کی تنزیل ہے، جو پیچھے جیسے قرآن کا جو تعارف چل رہا تھا، رب العالمین کی تنزیل عربی مبین میں، یا یہ کہ روح الامین کی لائی ہوئی عربی مبین میں وہ لے کر آئے روح الامین، اور انسانوں کی اپنی زبان میں جسے وہ خوب سمجھ سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے عربی میں پیش کرنے والے، اس کے ذریعے انذار کرنے والے۔ یہاں پہ جیسے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے بندوں پر یہ بھی ان کے رب کا کیسا احسان ہے کہ وہ عربی زبان میں نازل ہوئی جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں، اور یہ احسان نہ صرف اہل عرب پر ہے بلکہ تمام انسانوں پر بھی ہے۔ اس قرآن ہی کی وجہ سے عربی زبان آج بھی زندہ زبانوں میں سے ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ کسی بات کی وضاحت کرنے کے لیے کوئی اور انسانی زبان شاید ہی وہ خوبیاں رکھتی ہو جو عربی میں ہے۔ بہت تفصیل میں جانے کا موقع تو نہیں ہے کہ کیا کیا عربی کے اعجاز ہے، کیا اس کی خوبیاں ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا بہترین کلام اس کے ذریعے اس زبان میں پیش کیا۔ ایک ہی جیسے لفظ کے گہرے معنی، جس کا ترجمہ صحیح کرنے کے لیے ایک لفظ کے عربی کا لفظ ہے اور اس کا میں کیا کچھ مفہوم ہے، اسے سمجھانے کے لیے کئی جملے درکار ہو سکتے ہیں، پورا پیراگراف، پورے صفحے لکھنے کی ضرورت پڑ جائے۔ کبھی دوسری زبان کے ایک ہی لفظ کے لیے اس کے مختلف مرحلوں، کیفیتوں کو واضح کرنے کے لیے عربی میں کئی الفاظ ہیں، اس کی بھی کئی مثالیں ہیں۔ جیسے ڈر ہم اردو میں کہتے ہیں، ہر طرح کے ڈر کے لیے ڈر، لیکن کتنے ہی اس کے لیے الفاظ ہیں۔ تقویٰ کبھی لفظ کے بھی ہم ترجمہ ڈر ہی کر دیتے ہیں، خشیہ، خشیت، خشع اور رہبہ، تو اس طرح کے کتنے الفاظ ہیں، مگر ہر لفظ کے بھی مختلف معنی بھی ہوتے ہیں، مفہوم بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح غصے کے لیے بھی اس کے جو مختلف مرحلے ہیں، اس کے لیے مختلف الفاظ، ایک کھجور کے لیے بھی، اونٹ کے لیے بھی کتنی الفاظ ہیں، اور ہر لفظ کا ایک ایک مفہوم ہوگا۔ تو اس طرح سے عربی زبان ان خوبیوں کے باعث قرآن کے مفہوم کو صحیح سمجھنا کتنا آسان ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ بھی اور بھی دوسری جگہ بھی قرآن میں اس قرآن کا عربی ہونے کی بات اسی طرح رکھی گئی کہ کیسا بندوں پہ احسان ہے، ان کی اپنی زبان میں، اور خصوصی احسان اس وقت اہل عرب پر، لیکن ہم سب پر بھی، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس عربی زبان میں اس کو نازل کیا۔ اور ایک بات اور بھی، یہ بات کہنے سے کہ قرآن عربی ہے جب کہا جائے تو جو واضح ہوتی وہ یہ کہ قرآن اصل عربی زبانی میں ہے، اس کا ترجمہ قرآن نہیں ہوتا۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ سورہ فاتحہ نہیں ہے، وہ ترجمہ ہے۔ تو پچھلی کتابوں کے بگڑنے کی ایک بڑی وجہ یہی رہی کہ انہوں نے ترجموں کو اصل کتاب کا نام دیا، کہ وہ اسے کتاب کہہ رہے ہیں، اور ترجمے تو پھر ترجموں کے ترجمے ہوتے ہوتے بات کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ انسانوں کے بھی کلام، مثلاً ایک اردو کے شعر کا انگلش ترجمہ کریں تو نہ وہ خوبصورتی باقی رہتی ہے، نہ مفہوم ہی پورا سمجھ میں آ سکتا ہے، اور کہاں اللہ رب العالمین کا کلام، اس کا ترجمے سے ہی اگر ہم سمجھنا چاہیں تو بات پوری سمجھ میں بھی نہیں آئے گی نا۔
اب یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے تو ہمیں ترجمہ تو ضرور دیکھنا ہوگا، لیکن قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ہی دیکھنا چاہیے، تبھی بہتر طریقے سے ہم بات کو سمجھ سکتے ہیں، اس پیغام کو ہم بہترین طریقے سے لے سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ خصوصاً ہم اردو بولنے والوں کے لیے قرآن کے الفاظ سمجھنا کچھ اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ہمیشہ قرآن ایک آیت اس کے ساتھ ہی ترجمہ پڑھیں تو کتنے ہی الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس سے ملتے جلتے ہی معنی۔ عربی کی پوری تفصیل میں نہ جائیں، گرامر سیکھنا یا اس کے الفاظ آج کے کیا وہ لوگ عربی زبان بولتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن کی عربی سمجھنے کے لیے کچھ اتنی بڑی مشکل بات نہیں ہے، وہ ضرور ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اور اس کے ساتھ پھر اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے، ابھی وہی قرآن کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اسی کی اہمیت پر بات ہو رہی ہے۔ آیت 196 دیکھیں، وَإِنَّهُ، اب یہاں بھی تاکید کے ساتھ بات شروع ہوتی، انّا بھی امفسس کے لیے آتا ہے نا، کہ بے شک وہ، اور بے شک ہو آ رہا ہے، یہاں بھی وہی قرآن کی طرف اشارہ، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لفی، لا بھی تاکید کا۔ عربی زبان کا یہ بھی اعجاز ہے، کسی اور زبان میں جیسے ہم جو اردو انگلش جو ہم جانتے ہیں اس میں ایک ہی جملے میں اتنی تاکید کے ساتھ بات کرنا ہی جیسے مشکل ہے نا، کہ ہم کہیں کہ ضرور، بے شک، ایسا ہی ہے کہنا، بات کرنے کا وہ طریقہ نہیں ہوتا، لیکن عربی زبان میں وہ ہے کہ ایک ہی بات میں کتنے شدید طریقے سے زور دے کر زوردار انداز میں بات کی جا سکتی۔ تو وَإِنَّهُ، بے شک وہ، لفی، اور ضرور ہے اس میں، جیسے کہا جا رہا ہو زبور الاولین، زبور کی جمع، اور زبور کے معنی کتاب ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے زبور الاولین کہیں تو پہلے کی کتابیں، پہلے کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ ہو کا اشارہ قرآن کی طرف ہی زیادہ آبویس ہے کہ قرآن کی بات مسلسل ہو رہی ہے۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سمجھا، آپ کا بھی تذکرہ ظاہر ہے پچھلی کتابوں میں، لیکن یہاں پہ اصل قرآن کی بات ہے کہ وہ پہلے کی کتابوں میں موجود ہے، جیسے کہ سورۃ الاعلیٰ کے آخر میں بھی آتا ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ ہے پہلے کے الصحف الاولیٰ میں، پہلے کے صحیفوں میں بھی ہے، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحفوں میں یہی بات کہی گئی جو اس قرآن میں کہی جا رہی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھی بات آج پیش نہیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوتی رہیں، ان کو لانے والے انبیاء کرام نے، انبیاء علیہ السلام نے جو تعلیم دی وہ بالکل وہی تھی جو آج قرآن پیش کر رہا ہے۔ دوسرے مذاہب کو ماننے والوں کے لیے اس میں کتنی بڑی نشانی ہے، وہ دیکھ سکتے تھے کہ کوئی بہت نئی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ سچ، وہ حق، وہ یونیورسل ٹروتھ جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے وہی اس کتاب میں بھی ہے، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ آج اس قدر جو بگڑ گئی ہیں کتابیں، سوچیں پچھلی کتابیں وہ رہی نہیں ہیں جو کہ جیسی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں، لیکن پھر بھی کچھ مضامین ایسے رہ گئے ہیں اس میں، دیکھے جا سکتے ہیں آج بھی، جو قرآن میں بھی موجود ہیں۔ کسی نے کرسچن کی کتاب ہی تھی جس میں سورہ فاتحہ کی طرح ہی کی دعا انہوں نے اپنی کتابوں سے نکال کر لکھی ہوئی تھی۔ اسی طرح اور بھی باتیں مشہور ہیں، جیسے سورہ ملک کے مضامین اس میں ہیں، وہی باتیں، ویسے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اصل دعوت وہی تھی، توحید کی دعوت، آخرت کی بات، اللہ کے رسولوں کی بات، تو وہی چیزیں اس میں بھی موجود ہے، کہا گیا۔ تورات آج کی بائبل میں تو ہے ہی موجود، کسی نے تو ہندوؤں کی کتابوں میں سے بھی ایسے بہت سے جملے تلاش کیے جو قرآن کی تعلیمات کی عکاسی کرتے ہیں، کہ وہی باتیں جو قرآن میں کہی گئی، صاف لگتا ہے کہ بالکل اسی کا جیسے ترجمہ ہو، ایک ہی کتاب سے آ رہی ہیں نا، ساری کتابیں اتری تھیں، لوگوں نے اس میں بہت کچھ نئی باتیں شامل کر دی، بہت سی غلط سلط باتیں شامل ہیں، لیکن کچھ صحیح باتیں بھی ان میں موجود ہیں۔ تو وہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُورِ الْأَوَّلِينَ، کہ یہ ہے پہلے کے کتابوں میں بھی، پہلے رسولوں کو جو کتابیں دی گئیں ان میں بھی یہ قرآن موجود ہے، ان میں بھی کہ قرآن کی باتیں تم دیکھ سکتے ہو۔ اولم، کیا، و اور لم نہیں، یکن لہم ہے ان کے لیے، آیت نشانی، این یعلمہ یہ کہ جانتے ہیں اس کو۔ یہاں بھی ہو کا اشارہ کس طرف ہے؟ قرآن ہی کی طرف،
کہ اس کو جانتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، یا یہاں پہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ اس قرآن کے سچے ہونے کو جانتے ہیں، قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل من اللہ ہونے کو وہ جانتے ہیں۔ علماء بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں۔ اہل مکہ کو ایک اور نشانی یہاں پہ دکھائی گئی۔ اہل مکہ بھی اہل کتاب کو اللہ کے رسولوں اور کتابوں کو جاننے والی سمجھتے تھے، ان کے نزدیک وہ ایکسپرٹ تھے، جیسے پچھلے مذاہب کو جاننے والے تھے۔ بنی اسرائیل کے علماء اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ وہی پیغام ہے جو پہلے رسولوں کے پاس آتا رہا۔ پہلی وحی کے دن ہی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے عزیز ورقہ بن نوفل کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے نا پہلی وحی سے، آپ کو تسلی دینے کے لیے، اس کی حقیقت جاننے کے لیے ورقہ بن نوفل ان کے رشتہ دار جو عیسائی ہو چکے تھے، تجربہ کار اور بہت کچھ علم رکھنے والے، تو وہ ان کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے بھی گواہی دی تھی کہ یہ وہی ناموس ہے، ان کے الفاظ تھے کہ وہ ناموس ہے جو پہلے رسولوں کے پاس آتا رہا۔ پہچان گئے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام جو پہلے انبیاء کے پاس کتابیں لاتے رہے، پیغام لاتے رہے، وہی نازل کی جنہوں نے، یہ وہی ہے۔ کیسی گواہی اس میں علماء بنی اسرائیل جانتی ہیں، جیسے یہاں کہا جا رہا ہے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی اس قرآن کو سنتے ہی جان گیا تھا یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور اس کے ایمان لانے کے بعد اہل کتاب کا ایک وفد بھی مکہ آیا، وہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ اس کی تفصیل اور بھی آگے پڑھیں گے، سورہ قصص میں بھی آتا ہے واقعہ۔ یہاں پہ وہی بات ان کو بتائی جا رہی ہے، ایک نشانی بتائی جا رہی کہ وہ جن کو تم خود سمجھتے ہو کہ وہ جاننے والے لوگ ہیں، کہ علم پر تم اعتماد رکھتے ہو، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ اس کو جانتے ہیں، اس قرآن کو جانتے ہیں، انہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سے نازل ہونے والا ہے۔ اور پھر کہا جاتا وَلَوْ، اور اگر نزل نہ ہو، ہم نازل کرتے علی بعض العاجمین، اگر بعض آجمین پر، نزل نہ ہو، یہاں پہ بھی ہو کا اشارہ قرآن کی طرف، نازل اور نہ ہو ہم کرتے، اگر ہم اس کو نازل کرتے کچھ آجمین پر، فقرأہ، اور وہ اس کو پڑھتا، علیہم ان پر، یعنی جو انکار کر رہے ہیں کفار مکہ، ما کانوا بہ مؤمنین، اور نہیں تھے اس پر ایمان لانے والے، وہ اس پر پھر بھی ایمان نہیں لاتے کہا جا رہا ہے۔ یہاں پہ جو کہا گیا کہ وہ اگر ہم نازل کرتے اس کو آجمین پر، اہل عرب غیر اہل عرب کو آجمی کہتے تھے، اپنے اہل زبان ہونے پر انہیں ناز بھی تھا، اور آجمی کہا جاتا جس کی گفتگو واضح نہیں ہو، فصیح زبان نہیں بولتا ہو، جس کی بات سمجھنا مشکل ہو، اسے کہا جاتا۔ تو اہل عرب کیا کرتے تھے، وہ جو بھی عربی زبان نہیں بولنے والا ہے، جو غیر اہل عرب ہیں، عربی بولنے والوں میں سے بھی جو بہت صحیح گفتگو نہ کر سکتا ہو، فصیح، اس کو بھی کہہ دیا جاتا تھا، لیکن اصل غیر اہل عرب کو کہتے تھے اجمی۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو، ہم اتنا بڑا معجزہ بھی اگر دکھا دیتے کہ ایک جس کی زبان عربی ہے ہی نہیں، جو عربی بولتا نہیں ہے، جو صحیح بولنا ہی نہیں آتا، وہ یہ اتنا فصیح قرآن اگر سنا رہا ہوتا انہیں، تب بھی کیا ہوتا، تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ بتا دیا جا رہا ہے کہ ما کانوا بہ مؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہ ویسے بھی اتنا بڑا معجزہ تھا اس وقت بھی۔ ہر انسان کی گفتگو کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، خاص الفاظ ہوتے ہیں جو وہ بولتا ہے، خاص طریقے سے بولتا ہے۔ کسی کا بھی سنیں کہ اسپیچ دینے والوں کا تو آپ میں سے ہر ایک ہی دیکھ سکتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہوگا، اس کے ایک خاص الفاظ ہوں گے جو وہ بار بار کہہ رہا ہوگا۔ صرف اس کے الفاظ بھی دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں، تحریر بھی دیکھ کر کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے، جو زیادہ پڑھنے والے ہوں، اچھا یہ فلاں کی تحریر لگ رہی ہے، یہ تو فلاں کی تحریر ہو ہی نہیں سکتی، کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آج ہم بھی پڑھ کر، ہم دونوں عربی پڑھ رہے ہوں، قرآن کی بھی اور حدیث کی بھی، ہم جیسے لوگ بھی، عربی نہیں جاننے والے لوگ بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو مختلف ہے، قرآن کے مختلف ہے۔ تو اتنا بڑا معجزہ ان کے سامنے ہے، پھر بھی ایمان نہیں لا رہے، تو بالکل وہی بات ہے کہ کوئی بالکل آجمی بھی، ایک بالکل عربی نہیں بولنے والا بھی اگر ان کے سامنے آ کر انہیں سنا دیتا وہ فصیح کلام، تب بھی وہ تو نہیں سنتے۔ آج تو کہہ رہے ہیں کہ عربی قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، آپ عربی بولتے ہیں، عربی میں بات پیش کر رہے ہیں،
تو ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ وہ تو پھر بھی نہیں ماننے والے تھے۔ اصل بات کیا بتائی جا رہی کہ ایمان نہیں لانے کا جس نے طے کر لیا وہ تو ایمان لانے والا ہے ہی نہیں، وہ تو ایمان لائیں گے ہی نہیں، ان کو ایمان نہیں لانا ہے۔ ابھی پیچھے کہ ہم جیسے آیات یاد بھی کر رہے تھے، بار بار جیسے آیا تھا نا کہ وہ ایمان نہیں لانے والے، پچھلے قوموں کا بھی بتا دیا گیا تھا، تو وہاں پہ بھی ہم نے کیا سمجھا تھا، یہی ہوتا ہے، لوگ جن کو ایمان نہیں لانا ہے وہ نہیں لاتے۔ بات یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کمی کر رہے ہوں یا قرآن میں کوئی کمی ہو سمجھانے کی، انہیں خود ایمان نہیں لانا ہے، یہ بات واضح کرتی جا رہی ہے۔ اب ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو ہم انشاءاللہ یہیں ختم کرتے ہیں، اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ سورہ شعراء ختم ہوگی، اور پھر آگے کے سورۃ النمل ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔